بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل نیوز سٹریم ایچ ڈی میں خوش آمدید۔ جی اس وقت ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے شیم، عوام کی طرف سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے شیم۔ یہ ٹرینڈ 4 ماڈلز کے لیے ہے جو پاکستان کی ٹاپ 4 ماڈلز ہیں، ان کے لیے عوام کی طرف سے نفرت اور غصے کا اور تنقید کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو میں بتاؤں کہ اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے۔ جی ریٹائرڈ میجر عادل راجہ صاحب ہیں جو کہ یوٹیوب میں ان کا چینل ہے، وہ رپورٹنگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ معاملات کو، اور انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ مجھے اپنے ذرا سے پتہ چلا ہے، انہوں نے اس میں کچھ اداروں کا بھی نام لیا، انہوں نے کہا مجھے اپنے ذرا سے پتہ چلا ہے کہ جو پاکستان کی ٹاپ ماڈلز ہیں وہ آئی ایس آئی کے سیو ہاؤسز میں رہتی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ اداروں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ نام لیا ہے ادارے کی اہم شخصیتوں کے بارے میں، لیکن میں وہ نام یہاں پر نہیں لوں گی کیونکہ میں اخلاقی طور پر یہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ میں اس طرح سے کسی کا نام لے کے اس پہ کیچڑ نہیں اچھالوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے نام لیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ماڈلز تھیں وہ ان کے بھی استعمال میں تھیں، اور اس کے علاوہ ان ماڈلز کو ادھر رکھا جاتا تھا، اور وہاں پر جو مختلف سیاسی شخصیات آتی تھیں ان کے پاس ان ماڈلز کو بھیجا جاتا تھا، اور پھر ان کی گندی ویڈیوز بنائی جاتی تھی، اور پھر اس طرح سے کافی سیاستدانوں کی جو ویڈیوز ہیں ان کے پاس موجود ہیں، ان کی گندی قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ اب جو انہوں نے ماڈلز کا جب ذکر کیا اور اس طرح سے وہ یہ ساری بات بتا رہے تھے، تو انہوں نے 4 ماڈلز کے جو نام کے انیشیلز تھے وہ بتائے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کسی بھی ماڈل کا نام نہیں لیا، جو نام کے پہلے حروف تھے وہ بتائے، کہ میں بتا دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک کا جو نام تھا وہ کے تھا، ایک کا ایم ایچ تھا، اور ایک کا ایس سے تھا، اور ایک کا ایم کے تھا۔ تو اب اس انیشیلز سے عوام نے خود ہی اپنے طور پہ ہی بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی چیز کو جانے، بغیر کسی چیز کی یقین دہانی کے، بغیر کسی چیز کے پروف کے، یہ فرض کر لیا کہ کے سے مراد کبرا خان ہے، اور ایم ایچ سے مراد مہوش حیات ہیں، ایم کے سے مراد ماہرہ خان ہے، اور ایس سے مراد سجل علی ہیں۔ تو اس کے بعد ان 4 ماڈلز پہ اس قدر شدید تنقید ہونا شروع ہوگی، اور یہ عوام کے غصے کا شکار ہوئی، عوام کی طرف سے اس قدر ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو گئی، اور اس طرح سے سارا عوام کی طرف سے رسپانس آنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں میں یہ ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا، شیم کے شیم کا ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا ان ماڈلز کے خلاف۔ تو اس چیز پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان ماڈلز کے لیے کتنی پریشانی بنی ہوگی کہ جب آپ کسی طرح اس طرح کسی کی ایک دم پکڑ کے کھلے عام کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں۔ تو یہ ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے جو ہمارے اب سیاست میں آ چکا ہے۔ پہلے بھی سیاست ہوتی تھی لیکن پہلے اس طرح کا کوئی نہیں سین ہوتا تھا، اب تو کبھی کسی سیاستدان کی کوئی فضول قسم کی اس طرح کی بری ویڈیو جاری ہو رہی ہے، کبھی کسی کی کوئی آڈیو، کبھی کسی کی کوئی ویڈیو۔ تو ابھی عمران خان صاحب بھی کل بات کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی جو جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی ایوان صدر میں آخری ملاقات ہوئی، اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ مجھ سے جنرل باجوہ نے پوچھا کہ کیا تم پلے بوائے ہو، تو میں نے کہا ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ ان کی جو زندگی کے مختلف ادوار ہیں وہ بہت مختلف گزرے ہیں۔ وہ پہلے بالکل بھی یعنی کہ دین کے قریب نہیں تھے، وہ بھرپور زندگی کو انجوائے کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کل ایک کنفیس کیا کہ ہاں وہ پلے بوائے رہے ہیں، یعنی کہ اب وہ نہیں ہیں لیکن پہلے کسی دور میں رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہمیں بیان سننے میں ملتا رہا کہ جی اب وہ عمران خان کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ریلیز کی جائیں گی۔ اس کے بعد اعظم سواتی کا وہ بیچارے بزرگ انسان، شریف انسان، ان کی بیوی کے ساتھ ان کی جو ویڈیو ہے وہ ریلیز کی گئی، بلکہ نہ صرف بلکہ وہ ریلیز کی گئی، سب سے پہلے وہ ان کی بیٹی کو بھیجی گئی۔ ان کی بیٹی نے اپنے ماں باپ کی وہ ویڈیو دیکھی، کس قدر یہ ایک شرمناک بات تھی، اور کس قدر یہ ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو سیاست میں ان ساری چیزوں کا کیا تعلق ہے، کیا واسطہ ہے ان ساری چیزوں کا، لیکن ہم اب ملک کی ہمیں پرواہ نہیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے اور ہم کس طرح سے ان ساری چیزوں کو سنبھالیں، بلکہ اس وقت ہم ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڈیوز لیک کر دیں، ایک دوسرے کی ویڈیوز لیک کر دیں، ایک دوسرے کی جتنی زیادہ کریکٹر اسیسینیشن ہو وہ کریں۔ تو وہ ان بیچاروں کی وہ اس طرح سے ویڈیو
پہلے تو ان کی بیٹی کو بھیجی گئی، بعد میں اسے مزید کچھ ایڈٹ کر کے اسے وائرل کر دیا گیا۔ تو یہ اعظم سواتی صاحب کے لیے کس قدر پریشانی کی بات بنی۔ اس کے بعد اعظم سواتی پھر جس طرح سے اہم شخصیات کے بارے میں بولتے رہے، اور وہ کیس جو ہے وہ اب تک پھر اس کے بعد آپ کے سامنے حالات ہیں کہ وہ جو کچھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد ابھی بشریٰ بی بی کی ریسنٹلی کچھ آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں، عمران خان کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ ایک عجیب سا سلسلہ چل نکلا ہے۔ اب اگر ریٹائرڈ میجر عادل راجہ نے اگر 4 ماڈلز کے انیشیلز بتائے تھے، تو میرا نہیں خیال کہ عوام کو آگے اس طرح بیہیو کرنا چاہیے تھا، کہ وہ فرض یقین ہی کر لیتے کہ اب اگر انہوں نے یہ انیشلز بتائے ہیں تو اس سے مراد یہی ماڈلز ہیں۔ اور سجل علی نے تو باقاعدہ طور پہ جوابی ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اس قدر اب گندی ہو چکی ہے، اور کسی کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہے، یعنی کہ کسی کے جو کردار کشی ہے، یہ ایک انسانیت کی بدترین شکل ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ کسی کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے دین میں بھی باقاعدہ طور پہ یہ حکم آیا ہے کہ اگر تمہیں کسی کی کوئی برائی پتہ چلے تو اس پہ پردہ ڈالو۔ تم کسی کے ایپ پہ پردہ ڈالو گے تو قیامت والے دن میں تمہارے ایپ پہ پردہ ڈالوں گا۔ اور ویسے بھی ہمارے دین میں تو کسی کی ٹو لینے سے، کسی کی جستجو رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے۔ تو لیکن اب یہ ساری چیزیں ہماری سیاست کا انفارچونیٹلی حصہ بن چکی ہیں، اور روزانہ ہی ہم کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات دیکھتے ہیں۔ تو میں تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ انیشیلز سے آپ اپنے طور پہ نہ فرض کریں کہ یہی وہ 4 ماڈلز ہیں۔ کبرا خان تو پچھلے دنوں بھی بہت زیادہ نشانہ بنی تھی تنقید کا، جب انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فواد خان صاحب پھر خود آئے اور انہوں نے بیان دیا کہ ہاں جی میں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ کبرا خان کو صدارتی ایوارڈ دیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کو 1 ارب کا فائدہ ہوا تھا۔ تو ایک ایسی ایکٹرز جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری اتنی بوسٹ کی اور اتنا ہم نے ارننگ کی اس سے، تو میں سمجھتا تھا کہ وہ صدارتی ایوارڈ کی حقدار ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میں ان سے کبھی ملا بھی نہیں تھا۔ تو لیکن میں نے انہیں ریکمینڈ کیا تھا۔ تو اس وقت بھی یہ نشانہ بنی ایک ISPR کا ڈرامہ چلا ہے صنف آہن، وہ اس میں بھی تھیں۔ تو اب بھی باقاعدہ طور پہ ان کا نام آیا اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک بالکل ایک فرض کی ہوئی لوگوں کی طرف سے چیزیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی تحقیق نہیں ہے۔ یہ ایک اداروں کو بدنام کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے، یہ ان ماڈلز کو بدنام کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ سامنے جو نظر آتا ہے وہی سچ ہو، بعض اوقات حقائق جو ہے وہ ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر سچ بھی ہے تو میرے خیال میں اس طرح سے کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، جو اس کی ابھی اس کے کریکٹر کے بارے میں بیان دے دیا، اس کی ویڈیو ریلیز کر دی، اس کی آڈیو ریلیز کر دی، اب چاہے وہ ویڈیو عمران خان کی ہے یا اہم اداروں کی اہم شخصیات کی ہوں یا سیاستدانوں کی ہوں، کہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے سیاستدان ہوں، یہ ایک سراسر غیر اخلاقی حرکت ہے، اور یہ انتہائی اوچے ہتھ کنڈے ہیں جو دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اپناتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب ہمیں ان ساری چیزوں سے باہر آنا چاہیے اور ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ملک کے اب ہمیں کن چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں ان آڈیوز اور ویڈیوز کے چکر سے نکل آنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی اور صحت بھری زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔